السلام علیکم ناظرین، لبیک نیوز کے ساتھ میں ہوں ثاقب علی۔ ناظرین، آج جیسے کہ آج پورے پاکستان کی نظریں سپریم کورٹ کے اوپر جمی ہوئی تھی۔ آج جیسے کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان آسیہ مسیح کے کیس کی سماعت کر رہے تھے، اور جیسے کہ آسیہ مسیح کے متعلق یہ واضح طور پر ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ آسیہ مسیح کو پھانسی دی جائے 295C کے تحت۔ آج سپریم کورٹ میں اس کیس کے اوپر سماعت بھی ہوئی اور سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ بھی کیا گیا۔ لگ بھگ 5 بجے کے آس پاس وہاں پہ سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا کہ میڈیا اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرے گا، نہ کوئی ایسا بیان جاری کرے گا اس کیس کے اوپر۔ اور وہاں پہ تحریک لبیک پاکستان کے جو ایڈوکیٹ ناصر عباس منہا صاحب بھی موجود تھے اور اس کیس کو وہ دیکھ بھی رہے تھے، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ تحریک لبیک پاکستان کی راولپنڈی اسلام آباد کی مقامی قیادت بھی پہنچی ہوئی تھی۔ چودھری ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے آج ہم سوال پوچھیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ آج کیس میں سوالات کیا ہو یا دلائل کیا ہو یا اس واقعے کے بعد اب کیا ہونے والا ہے۔ ناصر صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر میرا آپ سے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آڈینس کو ذرا لٹرلی یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ 295C ہے کیا، بیسیکلی ہے اس کی سزا بھی کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بہت شکریہ ثاقب علی صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ 295C، آپ کے پہلے سوال کی طرف میں آتا ہوں۔ 295C یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے گا، مرد و عورت، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، تو اس کو پاکستان پینل کوڈ میں ایک سیکشن ہے 295C کے تحت اس کے خلاف مقدمہ قائم کیا جاتا ہے۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشارتاً، کنایتاً یا کسی بھی طریقے سے ان رائٹنگ اور ان اسپیکنگ ورڈز اور بائی پبلشنگ کسی بھی طریقے سے گستاخی کرے گا تو وہ 295C کی جرم کا مرتکب ٹھہرایا جائے گا۔ اب اس کیس کے حوالے سے 2009 میں آسیہ مسیح نامی خاتون نے، یہ ننکانہ صاحب ڈسٹرکٹ ننکانہ میں یہ خاتون رہتی تھی، تو بنیادی طور پر 3 خواتین، وہاں پہ 4 خواتین تھیں، تو ایک خاتون کو پانی کی ضرورت پڑی پینے کے لیے، تو آسیہ مسیح پانی لے کر گئی تو اس نے کہا ہم عیسائیوں کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے۔ اتنی سی بات پہ اس نے ایک سوچے سمجھا جو اس کا منصوبہ تھا، جو اس کا پلان تھا، جو ان کے بشپ سکھاتے ہیں ان کو، اس کے پیچھے بالکل ایک ہسٹری ہے۔ یہ جو اس نے جو الفاظ اس گستاخی کے وقت جو ادا کیے، وہ باقاعدہ ایک اسٹیریوٹائپ ورڈز ہیں جو موسٹلی کرسچین مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 700 غالباً عیسوی یا 500 عیسوی کی بات ہے، جب اسپین میں سب سے پہلے وہاں کے پادریوں نے اس طرح کی ایک ایجیٹیشن شروع کی تھی کہ مسلمان ویسے تو جائیں گے نہیں، ان کے نبی کی شان میں گستاخی کرو، تو وہ جو لفظ استعمال کرتے تھے سیم اسی طرح کے الفاظ اس خاتون نے استعمال کیے۔ ایک اس کا ظاہر ایک موٹو تھا، اس کے مذہب کے حوالے سے وہ سمجھتی ہے کہ شاید اس طرح ہمارے مذہب میں کچھ بہتری ہے، لیکن ہمارے چونکہ دین کے تحت، ہمارے پاکستان کے آئین و قانون کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنا یہ قابل تعزیر جرم ہے، اس کی سزا ڈیتھ سینٹینس ہے۔ اس نے گستاخی کی FIR درج کرائی گئی، وہ بھی بڑی چھان بین اور تحقیق کے بعد 2009 میں 16 جون 2009 کو یہ FIR درج ہوئی، اور الٹیمیٹلی اس کیس کی انویسٹیگیشن ایک SP رینک کے ایک پولیس آفیسر نے کی۔ اس نے اس کو گلٹی پایا اور اس کا چلان پیش کر دیا۔ اس وقت کے جو ایڈیشن ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے مسٹر محمد نوید اقبال ملک صاحب، تو انہوں نے شہادتوں کو دیکھتے ہوئے ملزمہ کے بیان کو جو اس نے پولیس کے سامنے اور جرگے کے سامنے بیان دیا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے اس کو ڈیتھ سینٹینس ایوارڈ کی۔ اس کے بعد ملونہ مذکور نے
ہائی کورٹ میں اپیل کی، جس کو ہائی کورٹ نے بھی اس کی اپیل کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کی ڈیتھ سینٹینس کو اپہیلڈ کر دیا. اب اس کے خلاف آج سپریم کورٹ میں آج پھر اس نے ایک سپریم کورٹ میں اپیل فائل کی ہوئی تھی. تو آج اس کی ہیئرنگ تھی، اس میں دونوں سائڈوں سے آرگومنٹس آج ہو چکی ہیں. موسٹلی ججز اپنا مائنڈ ڈسکلوز نہیں کرتے. لا کا ایک میگزم ہے کہ ججز کبھی بھی نہیں بولتے بلکہ ان کے فیصلے بولتے ہیں. جبکہ یہاں پہ تھوڑا سا معاملہ آج بڑا حیران کن تھا کہ ججز بھی بول رہے تھے اور جو ڈیفینس لائر تھا اس کو انکریج کر رہے تھے اور اس کو پوائنٹس بتا رہے تھے، جبکہ پروسیکیوشن لائر کو وہ ڈسکریج بھی کر رہے تھے اور اس کے مکمل آرگومنٹس بھی نہیں سن رہے تھے. سو میں آپ کو ایک بات بتاؤں ثاقب، اس ملک میں اگر ہماری عدلیہ انصاف کرے نا تو ہر ضلع میں صرف ایک تھانہ ہو. یورپ سے زیادہ اس ملک میں امن قائم ہو جائے. ہمارے ملک میں عدل نہیں ہے. آپ سوچیں جب ایک وکیل جس کا کام ہی عدالتوں کے ساتھ ہے وہ کہہ رہا ہو کہ اس ملک میں عدل نہیں ہے، تو آپ یقین کریں اس ملک میں عدل نہیں ہے. اچھا ناصر صاحب، بالکل آپ نے آج کے کیس کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا، لیکن اب اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن کیا ہو سکتا ہے فیصلہ؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے پہلے 295C کے تحت یہ بتایا، ملزمہ نے بھی اس کو مانا کہ اس نے گستاخی کی، اس کے باوجود یہ کورٹ سپریم کورٹ میں آیا، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جو فیکٹس اور فگرز جو شاتیں، جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، جو وربل وہاں پہ ایویڈنس ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری ملزمہ کو گلٹی پروف کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب فیصلہ تو ججز صاحبان نے کرنا ہے، وٹ ایور جو بھی فیصلہ ہے. جو ابھی تک جو مثل ہے وہ اس کو گلٹی ثابت کرتی ہے. ٹرائل کورٹ نے اسے سزائے موت دی ہے، اس کے بعد اپیلٹ کورٹ نے اس کو سزائے موت اس کی اپ ہیلڈ کی ہے. سو یہ ہونا چاہیے، یہ فوری طور پہ اس کو ہینگ کرنا چاہیے آسیہ کو، تاکہ ایک بند آ جائے. آج پاکستان کے طول و عرض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، ایک اسلامی ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور ان لوگوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، ان لوگوں کو پروٹوکول دینے کی وجہ سے، ان لوگوں کے کیسز لنگر آن کرنے کی وجہ سے آج لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں سزا نہیں ہونی، تو وہ کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں. کبھی فیس بک کے پیجز بنا کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہے ہیں. ہماری تو زندگیاں 1000 دفعہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں، ہماری مال دولت، ہماری آل اولاد، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہم تو پھر چپ نہیں بیٹھیں گے. مطلب آپ کے سوال کا میں وہ جواب دے دیا میں نے. اچھا بالکل ناصر، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہائی کورٹ کے اندر ایک ملزم کو پھانسی کا حکم آتا ہے تو اس کے بعد اگر سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے لے، تو کیا سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو پھانسی کو مطلب ختم کر دے یا عمر قید میں بدل دے، یا پھر اس کو کسی قانون کے تحت مطلب پاکستان سے باہر بھیجے اس کی سیفٹی کے لیے؟ اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، سپریم کورٹ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، پاکستان کا آئینی ادارہ ہے، تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ٹرن ڈاؤن بھی کر سکتی ہے، اپیل بھی کر سکتی ہے. صحیح. اچھا دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ کافی زیادہ تحریک چل رہی ہے آسیہ مسیح کے خلاف کہ اس کو پھانسی دی جائے، جبکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں بھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے، انڈیا میں بھی چل رہی ہے. جیسے پوپ کہتا ہے کہ اس کو 7 دنوں کے اندر رہا کیا جائے. اگر ہم انڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو انڈیا کے آج ٹویٹر کے اوپر کافی زیادہ کمپین چل رہے تھے کہ فری آسیہ، کہ آسیہ کو آزاد کیا جائے، فری کیا جائے. پھر میں یہ بھی چیز میں نے نوٹ کی تھی کہ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے ایک مطلب تشدد پسندانہ سوچ سے نکل کر ایک لبرلزم کی طرف آ رہا ہے. کیا یہ لگتا نہیں ہے کہ مطلب سپریم کورٹ اگر ایسا کوئی فیصلہ کرتی ہے، اس کو رہا کرتی ہے، تو کیا ان کی یہ باتیں سچ ہو جاتی ہیں؟ لیکن ہمیں تو اپنے پاکستان سے کنسرن ہے، ہمیں اپنے عدالتی نظام سے کنسرن ہے. دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں اسے ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے. آسیہ کو ہینگ کرنا چاہیے، بالکل قانون کے مطابق ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں. کیس اس کا پرووڈ ہے، اس کی مثل موجود ہے عدالتوں میں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے،
مجھے بڑا شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ہماری عافیہ صدیقی، ہماری بہن، ہماری بیٹی وہ امریکہ یعنی کہ ایک یہودی اور عیسائی ملک کے قبضے میں، اور ہمارے ملک سے آواز تک بلند نہیں ہوتی، جبکہ ایک عیسائی عورت پاکستان میں ایک جرم کر کے، جس کی سزا ڈیتھ سینٹینس ہے، سزائے موت ہے جس جرم کی، وہ جرم اس نے کیا ہوا ہے، یہ اخلاقی حساب سے بھی، مذہبی حساب سے بھی، قانونی حساب سے بھی انتہائی کبھی فیل ہے جو اس خاتون نے، اس آسیہ مسیح ملونہ نے کیا ہوا ہے۔ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پوری یورپین یونین متحد ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان عیسائیوں کے تمام سکول آف تھاٹ متحد ہیں، اس میں پروٹیسٹنٹ ہیں، اس میں کیتھولک ہیں، یہ سارے کے سارے متحد ہیں کہ ہم نے اس کو ریلیز کرانا ہے۔ ان کے پاپ کی طرف سے، ان کے جو بڑے پیشوا ہیں مذہبی، ان کی طرف سے بیان آ چکا ہے کہ ہم نے اس کو ریلیز کرانا ہے اور نیشنلٹی آفر کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہماری بے گناہ بہن عافیہ صدیقی ہے جس کے لیے پاکستان کے اندر سے آوازیں بلند نہیں ہو رہی، امام کعبہ نے کیا آواز بلند کرنی ہے یا دیگر اسلامی ممالک نے کیا آواز بلند کرنی ہے، جب پاکستان کے اندر سے بھی آوازیں بلند نہیں ہو رہی، ایک بے حسی کا عالم ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر سود کے حمایتی حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والے ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہم نام اللہ اور اس کے رسول کا لیتے ہیں اور ہمارے اوپر مسلط ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، اور اللہ اور اس کے رسول کا دشمن نظام ہمارے اوپر مسلط ہے۔ صرف اسی وجہ سے ہم ناموس رسالت پر پیرا نہیں دے سکتے۔ ناموس رسالت پہ پیرا کیا دینا ہے؟ اس ملک میں ختم نبوت پر ڈاکے مارے جا رہے ہیں، اسمبلیوں کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کو ختم تاراج کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی پچھلے سال انہی تقریباً دنوں میں۔ تو اب میں ٹھیک ہے، آپ کو موقع آ گیا۔ اچھا ناصر صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ تحریک لبیک پاکستان کے سینئر مطلب قیادت میں کام بھی کرتے ہیں، ساری چیزوں کو ہینڈل بھی کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تحریک لبیک پاکستان کی پیشوا اہل سنت پیر عبد القادر صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ اگر فیصلے میں اگر اس کو رہا کیا جاتا ہے تو ہم مطلب کارکنر حالت رہے، ہم کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے متعلق آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی، اعلیٰ قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی ہم سر تسلیم ہم کریں گے انشاءاللہ، اپنی اعلیٰ قیادت کے ساتھ چلیں گے، جیسے اعلیٰ قیادت حکم فرمائے گی انشاءاللہ۔ ہم بالکل ہم لبیک کہنے کے لیے حاضر ہیں، ہم تیار ہیں بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تحریک لبیک پاکستان کا کوئی ایسا وکیل ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کل سے پھر وہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے، فیض آباد دھرنے کے حوالے سے کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ کل اس کا سپریم کورٹ میں سماعت ہونے جا رہی ہے، تو تحریک لبیک پاکستان کا کوئی مطلب اس پہ موقف سامنے آئے گا کوئی اس حوالے سے؟ جو اس کے سلسلے میں مشاورت ہو رہی ہے، جو ہی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے تحریک لبیک پاکستان کے چودھری ناصر ایڈوکیٹ صاحب کی بات سنی اور انہوں نے بتایا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا چلتا رہا، لیکن ناظرین ابھی تک سوشل میڈیا پہ خبریں بڑی سرگرم ہیں کہ آسیہ مسیح کو حکومت پاکستان اور سپریم کورٹ کسی وقت بھی رہا کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر خبریں سرگرم ہیں کہ پاکستان کے سنی علماء کو اس سے آسیہ مسیح کو رہا کرنے سے پہلے حکومت ان کو نظر بند کر سکتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور 295C جبکہ ملزمہ نے خود اس چیز کو مانا کہ اس نے عقل اصلاح و اسلام کی گستاخی کی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود اگر عدالت ان کو سزا نہیں دیتی، پھانسی نہیں دیتی، پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد پاکستان میں کیا ہوتا ہے اور پاکستان کے حالات کس طرف جاتے ہیں، جبکہ ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ اس کے پیچھے پورا کام کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ثاقب علی کو اجازت دیجیے، اللہ نے